السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ عارف نظامی صاحب پروگرام میں ساتھ ہوا کرتے ہیں، ذاتی مصروفیات کے باعث آج شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد احمد عارف صاحب، گروپ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کو لے کے خاصے دھواں بیانات سامنے آئے ہیں، اور اس دوران جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ خاصی برسی ہیں، اور پچھلی جو 22 سال کی عمران خان صاحب کی سیاست ہے اس پہ بھی انہوں نے طاق طاق کے نشانے لگائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سینٹ میں آج خاصا احتجاج ہوا، دھواں تقاریر وہاں بھی ہوئیں۔ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ روز بیان دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متعلق، یہ جو انتہائی لائن اپنائی جا رہی ہے سیاست میں، اس کے اثرات اب کیا مرتب ہوں گے بالخصوص کشمیریوں پر اور کشمیری عوام پر، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نیب نے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ ایم کیو ایم کا سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کچھ اور معاملات ہیں۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ، انتہائی لائن تو سبھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے، لیکن جو گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، یقینی طور پہ کوئی اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بنیادی ایک کشمیر کاز ہے، پھر کشمیری عوام ہیں، اس ایکسٹریم لائن کے اثرات کیا ہوں گے؟ دو تین چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی بدذوقی کہنا چاہیے اور زیادتی کہنا چاہیے کہ کشمیر میں وہ باتیں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں ہونی چاہیے۔ ایک دور ایسا تھا، مولانا سید ابوالعلا مودودی بیرون ملک تھے، یا مجھے یاد نہیں کہ یو کے میں یا امریکہ میں، پاکستانی سیاست پر ان سے سوال ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کی بات میں پاکستان میں کرتا ہوں، سیاسی اختلافات کی گٹھڑی میں وطن واپس جا کر کھولوں گا، آپ کوئی اور سوال کریں۔ یہ باتیں جو یہاں کرنے کی ہیں آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، اور ثابت یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے ماضی میں، اس کے ذمہ دار یا ذوالفقار علی بھٹو ہیں، یا نواز شریف ہیں، یا عمران خان ہیں۔ یعنی نریندر مودی کا کوئی قصور نہیں ہے، اندرا گاندھی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جواہر لال نہرو کا بھی کچھ قصور نہیں ہے۔ یہ اچھا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ 2016 میں جناب بلاول بھٹو نے ایسی ایک دھواں دھار مہم چلائی تھی نواز شریف کے خلاف، جی، نریندر مودی کا یار اور کشمیریوں کا غدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن کا رزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ جناب مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، اور پیپلز پارٹی جو اس سے پہلے 5 سال حکومت میں رہی تھی وہ اس الیکشن ہار گئی ہے۔ اچھا، وجہ یہ تقریر نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو تھا مقابلے کی کیفیت تھی، وہ کشمیری عوام کا ایک مزاج ہے، اور وہ درست سوچتے ہیں، وہ دوراندیش لوگ ہیں کہ وہ ہمیشہ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کے اسلام آباد میں تعلقات اچھے ہوں، یا اسلام آباد سے جو زیادہ سے زیادہ فنڈز حاصل کر سکے، ملازمتیں حاصل کر سکے، روزگار کے مواقع حاصل کر سکے۔ تو اس وقت چونکہ اقتدار میں مسلم لیگ نون تھی، مرکز کے اقتدار میں، جی، وہ آزاد کشمیر کی جو کرسی تھی وہ ان کو مل گئی۔ اب بھی بلاول صاحب تو خیر میرے خیال ہے تھک تھکا کے اور مایوس ہو کے امریکہ جا بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آصفہ بھٹو کب جاتی ہیں اور کب، لیکن ارشاد صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ لیکن مریم صاحبہ بھی جو کچھ گفتگو کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں گفتگو یہ ہو سکتی تھی کہ نریندر مودی نے جو کچھ کیا ہے ہم آ کر اس کو ریورس کرائیں گے، ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، دباؤ استعمال کریں گے، ہمارے پاس عمران خان کے مقابلے میں یا موجودہ حکومت مقابلے میں بہترین لائحہ عمل موجود ہے۔ کشمیری عوام کو، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، جیلوں میں بیٹھے ہوئے جو رہنما ہیں، سید علی گیلانی ہیں، میر وائز ہیں، یاسین ملک ہیں، دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں، آسیہ اندرابی ہیں، ان کو یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ جناب ہم اس پوزیشن میں تو خیر نہیں ہیں کہ ہم آپ کو جیلوں سے رہا کروا سکیں، لیکن ہم کم از کم دنیا کے سامنے آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو کیس ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جو بھارت کے مظالم ہیں اور مودی کا جو غلط اقدام ہے اس کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ان لوگوں سے یہ بھی نہیں ہو سکا اور وہ لگے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ جو انتخابات ہیں آپ نہیں سمجھتے اگر جلسے دیکھے جائیں، بظاہر جو آپٹکس دیکھے جائیں، یہ روایت سے ہٹ کے نہیں ہو رہے؟ ایک تو ایک پہلو یہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ریزلٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اسی کو فائدہ جائے گا یا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، روایت سے ہٹ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا اپسیٹ ہوگا. جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اور وہ بڑی مضبوط روایت ہے. دیکھیں کشمیری عوام کو یہ پتہ ہے کہ جب 70 کے عشرے میں وہاں سردار عبدالقیوم خان کی حکومت تھی اور سردار صاحب نے اختلاف کیا تھا بھٹو صاحب سے، تو ان کا کیا حشر ہوا تھا؟ وہ جیل میں ڈالے گئے اور آخری دن تک جب تک بھٹو صاحب کی حکومت رہی وہ جیل میں ہی رہے. اور بھٹو صاحب کو جب ضرورت محسوس ہوئی ان کو رہا کرنے کی، وہ بھی اس لیے کہ قومی اتحاد سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، وہ باہر نہیں آ سکے اور وہاں ان کی حکومت ختم کر کے جو 2/3 اکثریت کی حکومت تھی بھٹو صاحب نے اپنی حکومت قائم کر دی. تو اب بھی اگر یہ دیکھیں 2 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ عمران خان نے برداشت کیا ہے ان کی حکومت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، لیکن شکوے شکایت انہیں بھی یہی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک حکومت ایسی آ جاتی ہے جو مرکز سے جس کی کٹی ہو یا جس کے اختلافات ہوں تو وہ پھر عوام سفر کریں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک جانیں گے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے مقدمے میں دلیل دی ادھر تم ادھر ہم والی، کیا وہ ان حالات میں جسٹیفائڈ ہے؟ شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وفاقی وزیر ہیں برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، وفاقی وزیر بھی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شبلی صاحب، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرچھائیاں اسلام آباد بھی پہنچ رہی ہیں. سینٹ میں آج بھی پیپلز پارٹی نے شدید احتجاج کیا. کیا نوبت آن پڑی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بھٹو صاحب کو غدار کہہ بیٹھے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشنز کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں. اس میں ہر پارٹی اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہی ہوتی ہے. اور علی امین جو کہ وہاں پہ ہمارے وہاں پہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کیمپین کر رہے ہیں، انہوں نے اگر کوئی تقریر میں کوئی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کے جواب میں بھی ہوگی. اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیڈرشپ کے ساتھ جو لوگوں کا ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے تو پھر آپ کو بھی کچھ کہنا پڑتا ہے اور آپ بھی کچھ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سینٹ میں صرف ایک میں موجود تھا، وہاں پہ ایک ماحول بنایا گیا جس میں کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ جی ان کی پارٹی کا ایک بڑا اہم، ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور جو پھر ان کے جو واقعات پھر ہوئے وہ سب جو ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کرنٹ جنریشن تو شاید اتنی واقف نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو تقاریر ہوتی ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص ماحول میں ہوتی ہیں اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. شبلی صاحب، یہ مناسب نہیں تھا کہ کیونکہ یہ الیکشن ایک خاص ماحول میں ہو رہے ہیں 5 اگست کے اقدام کے بعد جو صورتحال ہے کشمیر کی، کیا مناسب نہیں تھا کہ حکومت الیکشن کا جب یہ ڈنکا بج رہا تھا تو ایک ضابطہ اخلاق پر اتفاق کرتی؟ یہ جو پاکستان کی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، ان پر کوئی کرتی کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو وہاں کن ایشوز کو نہیں چھیڑیں گے یا کن ایشوز پر بات کریں گے، تاکہ ایک دنیا کو بھی اور کشمیری عوام کو بھی ایک پازیٹیو قسم کا میسیج جاتا. یہ مناسب نہیں تھا کہ اس سے پہلے اہتمام کر لیا جاتا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف جغرافیکل لوکیشنز کی اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. جس طرح گلگت بلتستان ہے اس کا ایک اور پرسپیکٹو ہے، اسی طرح کشمیر کا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم ہماری جو ایک فارن پالیسی ہو گئی، ہماری نیشنل سائیکی ہو گئی، اس کا ایک بہت
ایک اہم کردار ہے. اب اس میں جو ہے تو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو کہ آپ بغیر کہے ہوئے بھی ایک سیلف ڈسپلن ہوتا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک ضابطۂ اخلاق بنایا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں اور وہ ایکچولی صرف پاکستان کے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی. تو ساری پارٹیوں کو عام طور پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جو کہ ہماری جو کشمیر کوز ہے یا جو ہماری کشمیر کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے اس پہ کوئی آنچ آئی ہو یا اس پہ کوئی اس کو کوئی ضد پہنچی ہو. نہیں شبلی صاحب, کیوں نہیں آ جاتی جب وہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی سے بڑا مجرم خدا نخواستہ عمران خان ہے, یا کشمیر کا جو غدار ہے پاکستان کا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, یا مودی کا جو یار ہے وہ نواز شریف ہے. تو آنچ تو آتی ہے, جو وہاں کے کشمیری عوام ہیں ان کو بھی ایک میسیج جاتا ہے اور دنیا کو بھی ایک میسیج آتا ہے. دیکھیں, جہاں تک کہ مودی کی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جو مودی کا جو کردار اور رول ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس نے جو کیا ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ, تو اس کی تو ساری پارٹیز بڑی سخت مذمت کرتی ہیں. جہاں تک کہ اس قسم کے نعروں کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس نعرے کے خالق پاکستان پیپلز پارٹی تھے, جس میں کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا مودی کا جو یار ہے, چاہے وہ کشمیر میں کہا جائے یا کسی بھی جگہ سے کہا جائے. میرا خیال ہے اگر وہ یہ بات اس سے کشمیری کوز کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے, جو کہ میرا خیال میں ہر ایک کی اپنی گلوبل پالیٹکس ہوتی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح سے اس وجہ سے کہ کہاں پہ کہی گئی ہے وہ اس کو کوئی تینوں پارٹیز کے ایک الیکشن لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے 4-5 دن میں شبلی صاحب عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں میرے خیال ہے 18 یا 19 کو, تو آپ سجیسٹ کریں گے یا آپ کی پارٹی ان کو کہے گی کہ وہاں جا کے کم از کم وہ جوابی بیانیہ دینے کے اپوزیشن کے جو الزام تراشی کا ہے وہ صرف پازیٹیو بات کریں اور فوکس انڈیا کے مظالم کو اور کشمیری عوام کی مظلومیت کو کریں, اور نریندر مودی کو ہی وہ جواب دیں بجائے بلاول کو یا مریم کو؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں وہ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, ان کا تجربہ, ان کی جو معاملہ فہمی ہے وہ اس پہ تو کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں. جو بنیادی مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر صاحب کے دورے میں, تو اس میں ہم نے 2 چیزیں بتانی ہیں. ایک تو ہمارا جو کہ پرائم منسٹر صاحب سے میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے کسی نے کشمیر کے موقف کو آج کی دنیا میں کسی نے اس کو اتنا ڈیفینڈ مدلل طریقے سے ایک بڑے ہی میچور طریقے سے جو اور افیکٹو طریقے سے جس طرح کہ کشمیر کا جو موقف ہے وہ اقوام عالم میں جو یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ ہو گئی یا اور موقعوں پہ بھی وہ بات کرتے ہیں, تو وہ بڑی ہی وہ ہے اثر انگیز بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اب ضروری ہے چونکہ لوکل الیکشنز ہیں تو یہ تو بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کی میں جو آزاد کشمیر میں جو حکومت رہی ہے, جس پارٹی کی حکومت رہی ہے, انہوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک مناسب چیز ہے کہ جب آپ ان سے ووٹ مانگ رہے ہوں اور پارٹیز بھی ووٹ مانگ رہی ہیں, وہ پارٹیز جنہوں نے کہ پہلے وہاں پہ حکومتیں کی ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی کشمیر کوز کے لیے یا کشمیر کے جو آزاد کشمیر ہے اس کی ترقی کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے, تو ان کو تو اجاگر کرنا وہ تو میرا خیال ہے بنتا ہے. شبلی صاحب, یہ ایک اور معاملہ ہے. کچھ رپورٹ ہوا کل کہ حماد اظہر صاحب اور تابش گور صاحب منسٹر کو کہا کہ ان کی جو وزارتیں ہیں اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی صاحب مداخلت کرتے ہیں. یہ جب سے حکومت آئی ہے آپ کی, یہ ڈومین کرائسس کیوں رہا ہے؟ آپ کو بھی دبے الفاظ میں اپنے ساتھیوں سے یہ شکوہ ہوا کرتا تھا, فردوس صاحبہ کو بھی ہوتا تھا, تو کیوں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی وزارت چھوڑ کے دوسرے کے آنگن میں جھانکا جائے اور وہاں پہ دخل اندازی کی جائے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں ان پرنسپل تو میں اس بات سے ایگری کہ جس کی منسٹری ہو اسی کو اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی
मिनिस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आप साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी को ही ले लें, इसका क्रॉस कटिंग इसका एक रोल है मुख्तलिफ, उसमें जाहिर है कि ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक कि पेट्रोलियम या पावर की मिनिस्ट्री है, इसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम भी है और एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर भी है, एनर्जी। अब उसमें है कि असद उमर साहब जो है तो वो चेयरमैन है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के। इसी तरह जो वो हैं अली जैदी हैं, वो भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ, आजम स्वाति भी मेंबर हैं। और इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि जब वहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो भी एनर्जी रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो कैबिनेट के सामने जाने होते हैं, उन पे जो है तो हमारी वो भी होती है, राय भी होती है, हमारा उसमें क्या कह लें कि एक रोल भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये मिनिस्ट्री है और जिसमें ये मुख्तलिफ लोगों की बात आप कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये स्टेम करता है बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के, जिसके ये सारे मेंबर हैं। नहीं, लेकिन शिबली साहब, जब एक वजारत मौजूद है, एक फुल फ्लैज मिनिस्टर मौजूद है, तो ये कैबिनेट कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये उन पर कोई चेक रखा जा रहा है? देखें, ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि देखें कैबिनेट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसमें ना इतना टाइम होता है और ना उसमें कि तफसील में जाया जा सकता है मुख्तलिफ इशू जो कि पर्टेन करते हैं इस सेक्टर से। या फॉर एग्जांपल कमेटी ऑन लॉ भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ, इसी तरह कैबिनेट कमेटी ऑन रिफॉर्म्स भी है। तो उसमें ये है कि बड़ी तफसील से और डिस्कशन होती है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि जिनको कि एनर्जी के सेक्टर का कुछ इदराक है तो उनको उसमें शामिल किया जाता है, और वो फिर उसको बड़ी बारीकी से उस इशू को देखते हैं, ताकि जब कैबिनेट के पास जाए तो उनके पास ये फिल्टर ऑलरेडी हो चुका होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उधर इतनी तफसील से उसमें बहस की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें वो रोल आ जाता है। जी, मेरा ख्याल है ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको होना चाहिए। जी ठीक है शिबली साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके बज़ाहिर तो रवायती बयानात सामने आते हैं, लेकिन जो इन पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं वो बेहतर हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है अपोजिशन के साथ? देखें, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए नहीं है और ऑलरेडी कोई धांधली की बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, ऐसा है। अब जब हमने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हुई, उनमें से कुछ बना नहीं। इलेक्शन आज भी उतना ही मुतनाज़ा है जितना कि 1970 में था, 71 में था, 77 में था। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात बड़ी क्लियर है कि हम एक तो ओवरसीज वोटर्स को हम हक राय दे ही देंगे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपना वोट डाल सकें। दूसरा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका एक ऐसा हल है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस मसले को हल किया जा सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी तरीके थे, चाहे वो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, उनका नतीजा वो रहा है। अब कुछ लोग आरटीओ की मिसाल देते हैं, ये सारी वो चीज़ें जो कि सेंट्रलाइज थी। जब हम ईवीएम की बात करते हैं, और इंशाल्लाह हम कुछ ही रोज में उसको प्रेजेंट भी करेंगे आप सबके मीडिया के सामने भी, और सब उसकी टेस्टिंग वगैरह जो भी है, वो इसलिए है कि ये एक स्टैंड अलोन वो है, मशीन है, यानी कि इसका कोई ताल्लुक, कोई केबल वेबल कहीं ना इंटरनेट, उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। ये वो मशीन्स हैं जो कि प्रोग्राम्ड हैं, जो कि आपको वहीं पे बैटरी पे चलने वाली मशीन होगी, जिससे कि आप अपना वोट डाल सकेंगे। ये दुनिया के कई ममालिक में भी है, नहीं है अगर उधर नहीं है, हमारे साथ वाले हमसाए मुल्क में कब हमने सुना है कि इंडिया के वोटों इलेक्शंस के बाद धांधली के बारे में बात हुई है? नहीं हुई है। हमारी मशीन इंडिया से बेहतर मशीन है जो कि हमने बनाई है, हमारी मिनिस्ट्री ने बनाई है। ये पिछले 3 महीनों में, जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये एक काम सौंपा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, हमने दिन रात मेहनत करके और एक इंडिजिनस लोकल हमने एक प्रोटोटाइप मशीन बनाई है, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल वो है उसको वो तब्दील करेगा। जो इलेक्टोरल जो कंट्रोवर्सीज पैदा होती हैं, ये उनको खत्म कर देगा। तो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मेरा ख्याल है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फेल हो चुकी हैं। शिबली साहब, 1-2 एतराज़ात, एक तो अपोजिशन की तरफ से ये आ रहे हैं कि ये हैक होने का ख़तरा होगा, दूसरा निशान अंगूठा का मसला हमेशा बनता है, नादरा के यहाँ भी पेश आता है,
اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے RTS کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ جناب رزلٹ کو پھر بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے جو ہینڈلر ہوں گے وہ تو کسی نہ کسی سطح پہ مینیج ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے پہلے سوچا ہے تدارک؟ بالکل جی، دیکھیں یہ سارے جو تجربات تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نیگیٹو ہم نے تو جی آپ یہ چھوڑیں، ہم نے تو یہاں تک اس میں سوچا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایلفی لگا دیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہم نے ہر پہلو کو دیکھا ہے. پہلی بات یہ کہ ہیک ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ کوئی انٹرنیٹ بیسڈ ہے نہیں، نہ اس پہ کوئی سائبر اٹیک، کیونکہ یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، وہ مشین ہے جس کا کہ باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے کیلکولیٹر پہ کوئی چیز کوئی فنکشن کر رہے ہوں، یہ اس کا بیسک پرنسپل وہ ہے، تو اس لیے ہیک ہونے کا تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ نشان انگوٹھا اور ہینڈلر جو ہے ہینڈلر کا، وہ اس کا میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ جو ووٹر آئے گا وہ اپنا ID کارڈ لائے گا اور الیکشن کمیشن کی جو ووٹر لسٹ ہوگی اس سے وہ کنفرم ہوگا. اس کے بعد جو اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جو مشین ہوگی اس میں صرف اسی الیکٹورل وہ حلقے کا اس بوتھ کا وہ جو ہے تو وہ ڈیٹا ہوگا جو کہ ایک چپ کے ذریعے جو بھی بڑی کوڈڈ ہے، جس کا کہ اوبیسلی آپ کے پاس ایک ان کے پاس ہوگی، آپ کے نمائندے بیٹھے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے پرانے تجربات کو سامنے رکھ کے، اور اس میں کوئی انگوٹھی کی ریکگنیشن کا ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. شبلی صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیجئے گا. شوکت ترین صاحب نے کہا بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی نیب کی وجہ سے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ آل دو نیب نے وضاحت دی ہے اس پہ. دیکھیں جی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے اور لیکن یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے یا وجہ نہیں ہو سکتی ہے کسی چیز کے نہ کرنے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے آپ کو لینے پڑتے ہیں، بیکاز آپ نے اگر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ فیصلے لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جو شخص نوکری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کوشن کا وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہماری طرح کے پولیٹیشنز کا جو کہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، بیکاز انہوں نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ کہ نوکری ہو تو اس کے لیے پھر یہ مسائل تو ٹھیک. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. آپ کے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان پہ وہ سراپا احتجاج ہیں، کچھ دیگر معاملات پہ. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں فاضل MNA ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ نے. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی امریکہ جانے پہ ہے کہ وہ ستمبر تک جو شیڈیول ہے اس کے مطابق وہ ستمبر میں واپس آئیں گے. اب اتنی طویل مدت کے لیے وہ امریکہ کیوں گئے ہیں؟ بہت سے قیاس ہیں، لیکن کل ہمارے ساتھ مشیر برائے پارلیمانی امور تھے بابر امان صاحب. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیے، پھر آگے نفیسہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. کوئی سی وی ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر کا کوئی معاملہ ہے. یہ شہر اقتدار کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پہ تو کچھ علم نہیں. کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیڈر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بابر صاحب کا کہنا ہے کہ یا کوئی وہ سی وی لے کر گئے ہیں یا وہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے امریکہ گئے ہیں. تو کیوں گئے ہیں بلاول صاحب امریکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ان کا گھٹیا پن ہے. ان کی نیچے بالکل جو گٹر والی ان کی سوچ ہے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کی نسل در نسل اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں، اس ملک کے لیے عالی شان خدمتیں ہیں، اور اس وقت بھی وہ خاندان جو ہے وہ خدمت کرتا آ رہا ہے. وہ ایک سیاسی خاندان ہے.
بلاول بھٹو زرداری کا جو ٹرپ ہے وہ پہلی دفعہ نہیں گئے. وہ ہر سال امریکہ ہو یا یورپ ہو وہ جاتے ہیں. وہاں ان کا نجی دورہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کہیں کانفرنسز ہوتی ہیں, کہیں ان کو خطاب کرنا ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے ہی شیڈیولڈ وزٹس ہیں. اور جو ہوگا ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے, جو ہوگا وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. وہ ایک بحیثیت اس ملک کے ایمبیسڈر بن کے نجی دورے میں ہو یا ان کا آفیشیل دورہ ہے یا ان کے پروگرام ہے, جو ہوگا وہ ملک کے لیے ہوگا. تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے, ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے, ان کو ملک کی فکر کرنی چاہیے جس خطرات میں اس وقت ملک پڑا ہوا ہے. اور ان کی ایک ناکارہ فارن پالیسی ہے. یہ سٹنٹ بازی سے باز نہیں آتے. ایبسولوٹلی ناٹ والا جو سٹنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کو ملک کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت ملک ان درندوں, انفارچونیٹلی مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, درندوں کے, کیونکہ ابھی جو حال ہی میں ایک وزیر جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی, جو الفاظ اس نے ایک عظیم لیڈر کے لیے استعمال کیے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک ان درندوں کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو ملک کو خطرات لاحق ہیں تو ان کو تھوڑی سیریسنس دکھانی چاہیے. جو حالات بارڈرز پر ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی سیریسنس دکھانی چاہیے. ان کو فکر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہاں بیٹھا ہوا ہے, کیسے بیٹھا ہوا ہے, کیا بات کر رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں ان درندوں کا ان میں ہاتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ یہ جو آغاز ہوا وہاں کمپین کے دوران, جو الزامات عمران خان پر لگائے گئے مودی کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, تو یہ ایک جوابی ری ایکشن ہے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے جس کے جواب میں یہ سننا پڑتا, اور کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیا جاتا ہے کہ کیا بات ہم کریں گے اور کیا نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے. آپ کشمیر میں چلے جائیں, بچے یہ بات کرتا ہے کشمیر کا, کہ کشمیر کا اس وقت جب آپ اوپنلی کہیں گے کہ مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا حل ہوگا, جب آپ ایک فورن وزٹ سے واپس آ کر ٹرمپ سے ہاتھ ملا کر کہیں گے ہمیں کوئی ٹرافی ورلڈ کپ کی میں جیت کے لایا ہوں, اور اس کے فوراً بعد انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر حملہ کرتا ہے, مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کو پامال کرتا ہے, وہ اس کو ان کے حقوق ضبط کرتا ہے, تو پھر عوام کیا سمجھے گی, پھر لوگ کیا سمجھیں گے. اور جب آپ آ کے پارلیمنٹ میں جب اس قسم کی اگر ایسے مسائل ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, فلسطین کا ایشو ہے, تو وزیر اعظم کبھی بھی انہوں نے کوئی لیڈرشپ دکھائی ہے؟ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کی جو کانفرنس ہوئی پارلیمان میں اندر, تو وزیر اعظم کیوں غائب رہے؟ تو کیوں نہیں ایسی باتیں ہوں گی؟ کیا وہ اپنا بحیثیت قومی لیڈر کردار ادا کر رہا ہے, یا بزدل خان بن کے وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور پھر جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ سے کسی نے بیسیں مانگی نہیں ہے, تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے یہ فراڈ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ جب امریکہ اس وقت بیسز چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کیا ہے؟ آ کے بتائیں نا, آپ سوالات کے جواب دیں, ہم آپ سے پوچھیں گے پارلیمنٹ میں, آ کے کھل کے بات کریں ہم سے کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی فارن پالیسی کیا ہے, آپ کی کشمیر کے ایشو پر کیا ڈپلومیٹک جو ہے وہ مووز کیے ہیں, آپ نے افغانستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی ہے, یہ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے آپ کا اپنا, آپ کی پارٹی کا لاہ عمل کیا ہے کشمیر آزاد کرانے کے لیے اور 5 اگست کے اقدامات کو واپس لینے کے لیے, یہ بھی تو ہمیں کچھ بتایا جائے نا کہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہے, کیا اس حکومت کو کرنا چاہیے؟ کشمیر کا ایشو, دیکھیں کشمیر کا ایشو پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے.
کشمیر کے ایشو پر یکجا آواز ہونی چاہیے. کشمیر کے ایشو پر سب مل بیٹھے. ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں آپ کیا کریں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ کیا میں کیا کروں, جنگ چھڑ دوں, پھر آپ آ کے کلبھوشن آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے وکیل بنیں گے اور کشمیر کے سفیر بنیں گے, اور پھر آپ کلبھوشن کو آزاد کرتے ہیں اور کشمیر کے اوپر آپ کہیں نہیں بات کرتے. پھر آپ ایک کانفرنس رکھتے ہیں کشمیر کے اوپر, اور جو ملک جن کو آپ نے ساتھ ملایا ہوتا ہے ان کو آپ اکیلا چھوڑ کر آپ اس کانفرنس میں نہیں جاتے. کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے. میسجنگ آپ کی ایک ناکام فارن پالیسی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کلیئر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, آپ فرما رہی ہیں کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے, کیا کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں آزاد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی, اور آپ نے ایک شخص کے لیے قانون سازی کی, اور آپ نے یہ کہا, آپ وزیر اعظم کے جو اس وقت عمران خان بحیثیت اپوزیشن منر پر سوار تھے, اس وقت کلبھوشن کے لیے کیا کہتے تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ کو کیا کہتے تھے, اور آ کے انہوں نے کیا کیا ہے. تو کال اور فعل میں بہت فرق ہے. اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہماری حکمت عملی وہ ہے جو برسوں سے پاکستان کی چلی آ رہی ہے کہ کشمیر پر پاکستان کا ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو یا ہمارے جو پرنسپلز ہیں اس کی نفی اگر مودی نے کیا ہے, اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں مودی کی حمایت کرتا ہوں الیکشن کے لیے, تو جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایم کیو ایم سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ کیا ریزن ہے کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ یہاں مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, ایم کیو ایم نے سندھ میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں, آپ کی طرز حکمرانی کے خلاف ہیں, اور اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. کیا ریزن ہے, اور اگر ان کے تحفظات ہیں تو آپ کی حکومت قائل کیوں نہیں کر پا رہی ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں, اگر ایم کیو ایم کی آپ سیاست پر نظر ڈالیں گزشتہ 80 کی دہائیوں سے لے کر آج تک, تو ان کی سیاست, طرز حکمرانی, ان کی طرز سیاست وہ آپ کے آگے ہے. کراچی کا امن کس نے خراب کیا؟ شہری اور دیہی آبادیوں کی اور لاسانی بنیاد پر تفریق کی سیاست کس نے کی؟ اس وقت بھی تعصب کی سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ کہنا کہ کراچی میں اندرون سندھ واٹ از دس اندرون سندھ؟ کراچی جو ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سندھ جو ہے وہ صوبے کا درجہ تھا, اور سندھ وہ صوبہ ہے, وہ اکائی ہے پاکستان کی, جس کی پاکستان بنانے میں جو فاؤنڈیشنل رول ہے وہ سندھ کی اسمبلی کا ہے. تو یہ ایسی جماعت جس نے اس ملک میں لاسانیت کی سیاست کی, جس نے خون کی ہولی کھیلی, اب وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی صوبے میں اس کی آئینی یا قانونی اس وقت ویلیو گورنر راج کی نہیں ہے, نہیں وہ لگ سکتا ہے. تو ایسی باتیں نہ کریں جس سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہو, جس میں اس ملک کی سیاسی استحکام کا نقصان ہو. اس وقت اس ملک کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ جو خطرات لاحق ہیں وہ ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی طرف ہیں. اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سنبھال کر,
بات کریں, اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ ایک جگہ اس کو سمیٹ کر وہ بات کریں. اس وقت اس قسم کی کیئرلیس پالیٹکس جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو گنڈا پور نفرت پھیلا رہا ہے کشمیر میں, وہی نفرت جو ہے وہ MQM سندھ میں پھیلا رہی ہے, اور ان کو پہلے بھی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, انشاءاللہ اب بھی ریجیکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, طالبان کو لے کے پیپلز پارٹی کی پالیسی میں کوئی شفٹ ہے؟ جی, آپ کا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. افغان طالبان, آپ کے علم میں ہے کہ افغان طالبان کا ظہور جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, دوسرے دور میں ہوا. محترمہ اور جناب نصیر اللہ بابر ان کو اپنے بچے قرار دیتا رہا. اب وہ دوبارہ زور پکڑ رہے ہیں اور افغانستان کے ایک سیاسی حقیقت کو طور پر سامنے آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے کہ طالبان کی حکومت اگر آتی ہے تو کیا آپ کا نقطہ نظر ہوگا؟ جی دیکھیں, ہمارا موقف اگین کنسسٹنٹ ہے کہ افغانستان میں آنی جو ہیں لوگ افغانز, ان کی جو سوچ ہے اپنے ملک کے بارے میں, ان کی جو جدوجہد ہے اپنے ملک کے بارے میں, اس کو پاکستان اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرے اور امن کی سیاست کرے. ملٹری سلیوشن جو ہے وہ اگر ملٹری سلیوشن ہوتی تو پچھلے 40 سال میں کہیں نہ کہیں یا روس کو نتیجہ ملتا, یا امریکہ کو نتیجہ ملتا, یا پھر طالبان کو یا کسی بھی اور فورس کو نتیجہ ملتا. ہمیں امن کی سیاست چاہیے, ہمیں ڈپلومیسی کی سیاست چاہیے, ہمیں ڈائلاگ کی سیاست چاہیے, اور پاکستان کو بہت ناپ تول کر ہر قدم جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں اگر ملٹری سلیوشن یا کئی بھی پاکستان نے اپنی پالیسی ایسی کی تو یہاں پر بھی بلڈ باتھ, ریورس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو سکتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری سرحدیں جو ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آپ کی سرحدوں میں آگ لگے گی اگر ہم آگ سے کھیلے تو ہمیں بہت ہی, میں نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں تھی, مجھے شاید نہیں علم اس طریقے سے جو میرے کولیگز ہیں ان کو شاید زمینی حقائق زیادہ پتہ ہوں کہ کیا ایشوز ہیں, کیا ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں, مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں افغانز کو جو ہے افغانی ریپرزینٹیٹو افغانز جو ہے ان کو سپورٹ کر کے امن کی سیاست کرنی چاہیے اور امن کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے, اور ہمیں پاکستان کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ کیسے سیکیور ہوگا. کسی بھی کیئرلیس پالیسی سے پاکستان کو ایک بار پھر جو ہم آگ سے گزر کے آئے ہیں ایک بار پھر ہم آگ میں نہ دھکیلے جائیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ تھیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی. ارشاد صاحب, خیر یہ تو افغانستان کا معاملہ ہے, اس پہ بھی آئیں گے, لیکن تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے آج جو مریم صاحبہ کی ٹون تھی, پہلے بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ بہت عرصہ خاموش رہیں, پھر وہ ایک سٹائل ہے ان کا, لیکن رویے میں کچھ تحمل نظر آ رہا تھا, لیکن آج پھر وہ ایک ایگریشن سامنے آیا ہے, اور الیکشن کی وجہ سے ہی ہے. باقی چیزیں دے آر فائن, کسی جگہ پہ معاملات طے ہو چکے ہیں, اور ویسے بھی 2 سال رہ چکے ہیں حکومت کے. دیکھیں, ایک دو چیزیں جو ہے نا, ایک یہ جب بات مریم صاحبہ کرتی ہیں بیسیکلی یہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی 4 دن آپ بات کرتے ہیں کچھ اور, 8 دن کچھ اور آپ کا رویہ ہوتا ہے, یہ فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ واقعتاً وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی آپ کی پالیسی ہے ان کو متون کرنے کی, نام لے کے جو ہے الزام تراشی کرنے کی, تو پھر آپ اگر وہ کامیاب پالیسی ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں. لیکن اچانک آپ بھی, آپ کے والد صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اچانک آپ کو جوش چڑھتا ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بنتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے, یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ صرف اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا نعرہ ہے. اس کے اندر کوئی تسلسل نہیں ہے, تواتر نہیں ہے. جب آپ کو تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعریف شروع کر دیتے ہیں, اور جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, صحیح بات وہ ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے,
سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں، اور جو بات اگر کبھی غصے میں یا تلخی میں ہوتی بھی ہے تو وہ بھی ان کو جتنا مقصود ہوتا ہے کہ جی آپ اگر مہربانی نہیں کریں گے تو ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، یا پہلے والا یہ آپریٹنگ سسٹم جہاں سے یہ خمیر اٹھا تھا اس پہ پہنچ گئے ہیں؟ اب یہ مجھے تو لگتا ہے پہلے والے پہ پہنچے، اپڈیٹ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر حکومت کی اقتدار کی سیاست کرنی ہے نا تو پھر آپ کے رویے اور ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اقتدار سے بالا تر ہو کر، جو میاں صاحب کہا کرتے تھے، اقدار کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح کی نعرے بازی کریں، لیکن اقدار کی سیاست لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ اقدار کی سیاست کرنے کے لیے آپ کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے، دنیا کی سپر پاور، اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے 45 ممالک اور پوری دنیا کی تائید و حمایت، لیکن جو لوگ کھڑے رہے وہ آخر تک کھڑے رہے، اور انہوں نے مذاکرات بھی کیے تو اپنی شرائط پر کیے، اور بالآخر وہ ایک چیز میں تو وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل قوت ہم افغانستان کی ہیں، اور امریکہ اگریسر ہے، جارحیت پسند ہے، جارح ملک ہے، واپس جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ باب افغان پہ جو کنٹرول کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، آلدو جو افغان حکومت ہے وہ تو اس کو انکار کر رہی ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ تمام بارڈرز جو ہیں وہ اپنے اس میں لا رہے ہیں اور ان کو کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کا جو پہلو ہے وہ تجارتی پہلو ہے۔ یہ ساری گزرگاہیں جو ہیں وہ ایران کی ہوں، ترکمانستان کی ہوں، تاجکستان کی ہوں، پاکستان کی ہو اور اسپین بلدک کی ہو، یہ وہ ہیں جہاں سے تجارتی قافلوں نے گزرنا ہے، اور طالبان جو ہیں وہ راستے بند کر کے یا اپنے قبضے میں کر کے ایک تو ان ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ محصولات بھی ہمیں دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ کاٹ رہے ہیں، یعنی کابل حکومت کے ایک لینڈ لاک کنٹری کے اگر آپ تجارتی راستے بند کر دیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے۔ اس کے نتیجے میں اب جو میری اطلاع یہ ہے کہ پہلے تو اشرف غنی صاحب وقت ضائع کر رہے تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے مذاکرات سے۔ طالبان نے اپنا وفد جو تھا وہ بنایا ہوا تھا مذاکرات کے لیے، اور یہ وفد ہی نہیں بنا رہے تھے۔ اب جو وفد بنا ہے، اگر میری اطلاع درست ہے، وہ یہ ہے کہ اب اعلیٰ سطحی ایک وفد جا رہا ہے جس میں عبداللہ بھی ہوں گے، شاید حکمت یار بھی ہوں، اور استاد محقق بھی ہوں، یونس قانونی بھی ہوں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے جائیں گے اور جا کے مذاکرات کریں گے۔ یہ کام اگر آپ امریکہ کے انخلا سے پہلے کرتے تو آپ کی پوزیشن بہتر ہوتی، یعنی اشرف غنی حکومت کی، اور اب جو ایک نقصان کا اندیشہ ہے یہ بھی نہ رہتا، لیکن ضد کیا گیا۔ یہ لوگ جو جا رہے ہیں، جو آپ خبر دے رہے ہیں، اس میں تو طالبان آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپروچ پک اینڈ چوز ہوگی کہ اس میں سے 2-4 لوگ جو مستند ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کو ساتھ ملا لیا جائے اور اشرف غنی کو مزید کمزور کیا جائے، اور یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے طالبان کی اس آفر کو قبول کر لیں گے، ان کے ساتھ ملنا پسند کریں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، ابھی تو وہاں جا کے جو مذاکرات ہونے ہیں ایک بات پر ہونے ہیں کہ جناب مستقبل کا نقشہ کیا ہو اقتدار کا، کیا اسی حکومت میں طالبان کو شامل کیا جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں، ایک غیر جانبدار حکومت بنائی جائے، لوہے جرگہ بلایا جائے، یہ طریقہ کار طے کرنا ہے۔ لیکن جتنا وقت گزر رہا ہے اشرف غنی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، طالبان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا اشرف غنی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ ارشاد عارف کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔